انسان کھرب پتی بھی ہو جائے تو نفس کی کمینگی نہیں جاتی، تو انسان سوکھا کیسے ہوگا؟ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں سوکھا تبھی ہوگا جب اس کو قناعت کی دولت نصیب ہو جائے گی۔ لیکن یہ دولت کی محبت میں بہت زیادہ سخت ہے۔ حب الدنیا راس کل خطیہ، ہر برائی کی جڑ جو ہے وہ دنیا کی محبت ہے۔ لیکن انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو اس محبت میں جب جما لیتا ہے تو پھر برائیوں پہ برائیاں کرتا ہے، گناہوں پہ گناہ کرتا ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، وہ مال کی محبت میں بہت سخت ہے۔ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُؤْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، اللہ اکبر۔ قرآن مجید جیسے تربیت کرتا ہے دنیا کی کوئی کتاب ایسی تربیت نہیں کرتی۔ قرآن اس مضمون کو چھوڑ کے اب ایک دوسرا مضمون شروع کیا، لیکن ما قبل اس کا ربط بھی ہے۔ انسان کی اس فطرت کو بیان کر دیا کہ یہ حب زر بہت رکھتا ہے، اس کے دل میں محبت دولت بہت ہے، یہ ہر وقت اسی ادھیڑ بن میں ہے کہ میرے پاس اتنی دولت جمع ہو جائے، اتنے پلازے بن جائیں، اتنے محل بن جائیں، اتنی جائیدادیں اور اتنی زمینیں اور اتنا بینک بیلنس میرے پاس ہو۔ اللہ تعالیٰ اس انسان کی فطرت کو بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا افلا یعلم اذا بؤثر ما فی القبور، اللہ اکبر۔ تو کیا نہیں جانتا جب سب کچھ اٹھا لیا جائے گا جو کچھ قبروں میں ہے؟ آج وہ جو اکٹھا کرنا چاہتا ہے کر لے، آج وہ جو اس کی خواہش ہے وہ پوری کر لے۔ اللہ کے حکموں کو توڑنا چاہتا ہے تو اللہ اس کو نہیں روکے گا۔ اللہ نے زبان کو بولنے کا سلیقہ دیا ہے، طاقت دی ہے، اب اس زبان کو غلط استعمال کرے تو اس کی مرضی۔ اس نے آنکھوں کو دیکھنا دیا ہے، اس کو شہوات سے بھر لے تو اس کی مرضی۔ اس نے حضرت انسان کی ضروریات کی کفالت اپنے ذمے لی ہے، لیکن یہ اپنا کفیل خود بن جائے اور اپنی پریشانیاں خود اپنے ذمے لے لے تو اس کی مرضی۔ اور یہ خرید لے دولت اور خرید لے دنیا اور یہ خواہشات کی انبار لگا دے، اللہ ارشاد فرماتا ہے وہ وقت آنے والا ہے افلا یعلم اذا بؤثر ما فی القبور، اللہ اکبر۔ اس سے پتہ چلے گا اس وقت جو کچھ جو قبروں میں ہے سب کچھ باہر آئے گا۔ اس صورت سے قبل سورۃ الزلزال میں اس حقیقتوں کو بیان کیا گیا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ اللہ زمین کو ایسے زوردار جھٹکا دے گا کہ زمین کے اندر جو کچھ ہوگا سب کچھ اکھڑ کے باہر آ جائے گا، حتیٰ کہ جڑوں سمیت درخت باہر آ جائیں گے، پہاڑ اکھڑ کے باہر آ جائیں گے، مردے اکھڑ کے باہر آ جائیں گے، خزینے اکھڑ کے باہر آ جائیں گے، زمین اپنے سارے خزینے باہر اکھڑ دے گی، اور زوردار اتنا جھٹکا ہوگا کہ پہاڑ سے ٹکرا جائیں گے، اور اتنے زوردار انداز میں ٹکرائیں گے کہ جس طرح سرمے کے ذرے ہوتے ہیں اس سے بھی زیادہ باریک ذروں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ تو وہ ایک زوردار جھٹکا ہوگا جس سے زمین اپنا سب کچھ باہر پھینک دے گی اور زمین کا پیٹ خالی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ زندگی کی گہما گہمی میں، زندگی کی چکا چوند میں سویر سے شام تک، شام سے سویر تک بھاگم بھاگ لگی تھی، تو کسی وجہ سے لمحے فرصت کے ہاتھ آ ہی گئے ہیں، تو آئیے ہم اپنا ربط کتاب اللہ سے جوڑیں، قرآن سے جڑ جائیں اور اس کی تلاوت کو شعار زندگی بنا لیں۔ گھر تو می خواہی مسلمہ زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ اگر تو مومن بن کے، مسلمان بن کے جینا چاہتا ہے تو قرآن کے بغیر تیرا ایک لمحہ بھی نہیں بیت سکتا۔ تو اس کتاب کے ساتھ ہمیں وابستہ ہونا چاہیے، روزانہ 1-2 پارے خود بھی پڑھنے چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی اس کی ترغیب دینی چاہیے۔ روزانہ ہماری صبح کا آغاز تلاوت کلام مجید سے ہو تو زندگی کتنی خوشگوار، پر نور، تاباں اور منور ہوگی۔ تو اس موقع پر میں مشورہ دوں گا کہ کتاب اللہ کے ساتھ جڑ جائیں اور یہ کتاب دیکھنا کہ کیسے موتی اچھال کے تمہاری گود میں ڈالتی ہے اور اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے، ہمیں زندگی گزارنے کا اسلوب دیتی ہے اور حیات آفرین کتاب ہے۔ تو اس کے ساتھ ہمیں جڑنا چاہیے اور اس موقع سے ہمیں بھرپور فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ ایک بات میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ اس موقع پر خاص طور پہ ہمیں تھوڑا سا اپنا محاسبہ کرنے کے لیے بھی وقت مل گیا ہے۔ ہم اللہ کی معرفت حاصل کریں، اپنی زندگی کے مقصود اور مدعا کو سمجھیں کہ ہم کیوں تخلیق کیے گئے اور ہمیں فہم و فراست اور عقل و خرد سے کیوں نوازا گیا۔ تو وہ مقصد اگر ہم نے نہیں پایا تو اس موقع پہ ہمیں اپنا محاسبہ کر کے غور کرنا ہوگا اور اپنی زندگی کی راہوں کو درست کرنا ہوگا۔ اللہ کے حضور رجوع کریں،
सच्ची तौबा करें। अभी तो हमने सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ लोगों की मौत के रक्स को देखा, हमने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ ममालिक की खबरें देखी और दिल लरसने लगे। और जब अपनी आंखों के सामने उन लोगों ने ये मनाजर देखे होंगे तो क्या आलम उनका होगा और क्या कैफियत उन पर बीती होगी और किस करब से, किस अजियत से वो गुजरे होंगे। और हजारों इंसानों में से कोई एक शख्स आगोश मौत में उतरा और उसकी सिसकियां और आखिरी लम्हे उसकी तड़प और उसकी बेचैनियां और उसके खानदान की महरूमियां और उनकी आंखों से बरसते हुए आंसू दिल लर्जा देते हैं। और फिर आजकल तो न जनाजे में शामिल हो सके, न गुस्ल और न कफन नसीब हो सके, और किस महरूमी का इस दुनिया से रुखसत होना, तो इंसान लरस के रह जाता है। तो जरा 2 लम्हों के लिए तसव्वुर कर लीजिए कि 7 अरब इंसानों के अंदर चंद हजार लोग मौत की आगोश में गए, जबकि अरबों इंसान हैं। तो चंद हजार लोग आगोश मौत में उतरे तो हमारा वजूद लरसने लगा। तो वो लम्हा कितना दर्दनाक होगा जब ये जमीन भी लपेटी जा रही होगी, जब आसमान भी लपेटा जा रहा होगा और हर जी रूह इस दुनिया से रुखसत हो रहा होगा। और खौफे क़यामत और क़यामत का वो जलजला, वो झटका, अपने इतराफ में दाएं बाएं आगे पीछे लाशें गिरती नजर आएंगी और फिर जिस्मों के पुर्जे उड़ते हुए दिखाई देंगे। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। वो दारोगीर के लम्हे, वो एक खौफनाक चंगाड़ और चीख, वो ऐसा दिन होगा कि हौले क़यामत से पैदा होते हुए बच्चे के बाल सफेद हो जाएंगे। वो इतना दर्दनाक लम्हा होगा। तो वो लम्हा भी आने वाला है और हम सब लोग आगोश मौत में उतरने वाले हैं। अगर इस वबा से मैं और आप बच के निकल भी जाते हैं तो क्या मौत से हम बच पाएंगे? तो ये हमारे लिए एक झंझोड़ने का लम्हा है, हमें तंबीह की जा रही है, ये ताज़ियाना इबरत है हमारे लिए। और हम अपनी आखिरत की बेहतरी के लिए कोशिश कर लें और देखें कि ये लम्हात ज़िंदगी के और ये घड़ियाँ जो आज हमें मुयस्सर हैं, एक वक्त आएगा ये भी मुयस्सर नहीं होंगी। और अगर आज हमने इबरत हासिल न की तो फिर सवाए हाथ मलने के कुछ नहीं होगा।